براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس پر ہم عوامی عدالت میں بھی گئے، پبلک بھی آئی، اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک کی عدلیہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس سے عدل انصاف کے لیے کہا۔ جانبداری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ادارہ ہے، اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اعتراض ہوتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کو عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک سے مظاہرے تشدد واقعات ہوئے کہ پولیس والے بھی اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، لیکن ریاست نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ اس جماعت کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب ایک سیاسی جماعت ہے جس کے کارکنوں کی جانب سے کچھ ایسے واقعات آئے، کچھ تشدد واقعات ہیں، اس کے اوپر واقعات ایسے ہیں، معاملات ملٹری کورٹ میں چل رہے ہیں، ان کے لیے ریاست کی جانب سے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے جو مظاہرے تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، قانون کے اندر تھے اور سڑکوں پہ تھے۔ کوئی انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے نہیں کیے، کوئی جے ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا اور نہ کوئی کور کمانڈر پہ کیا، نہ قلعہ بالا حصار پہ کیا، نہ کوئی فوجی قلعے پہ کیا۔ تو ایسی کوئی بات اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر ان پر تشدد جب ہوتا تھا تو ضرور ہم احتجاج کرتے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے جو ہے عمران خان بات نہیں کرتے تھے، حکومت نے ان پر پابندی کی بھی بات کی، لیکن بعض نون لیگ کے رہنما یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی نہیں لگنی چاہیے، تو کوئی واضح موقف ہے پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کہ کیا پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیے، یا مائنس عمران؟ میں ابھی سوال کا جواب مکمل نہیں کر چکا تھا، اگر وہ مکمل کروں گا تو آپ کا جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستقل مدعی بن گئے جب، لہذا اس حوالے سے بالکل ایک نئی صورتحال ہے جس کو ماضی کے کسی واقعے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جب سے ہم نے بھی کیے ہے اور جتنا بھی میڈیا نے اور بین الاقوامی میڈیا نے عمران خان کے جلسوں کو پروجیکٹ کیا، اس وقت بھی ہمارے جلسوں کے مقابلے میں ان کے جلسے جلسڑیاں تھیں، لیکن وہ پروجیکٹ ہوتا رہا، لیکن کوئی خلاف ورزی قانون کی نہیں ہوئی۔ ہم تو ابھی بھی کورٹ کے سامنے گملوں کی بھی اور پھولوں کی بھی اور ان کی کیاریوں کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں اب آرمی ایکٹ جو ہے وہ ضرور اب حرکت میں ہے اور وہ بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کا بھی قانون میں ایک حیثیت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی نہیں کہ اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، ریگولر کورٹس میں اس کے خلاف معافی کی کوئی عمران خان سے میں گزارش کروں جی، معافی والا سوال آپ ہم بار بار کیوں لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ میں ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ایک ان کے خود مدعی ہیں اور جو مدعی ہے ان سے کبھی جا کر آپ سوال کریں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، مولانا صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال ہونے چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں جتنے فیصلے کیے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں اور ہم نے فیصلے کیے، چاہے عدم اعتماد کا ہو، چاہے اب الیکشن کی بات آئے گی تو اس پر بھی ایک متفقہ فیصلے کی ہم کریں گے۔ ہم الیکشن کے لوگ ہیں، ہم نے 14 ملین مارچ کیے یا اسلام آباد کا آزادی مارچ کیا، لاکھوں لوگوں کی اجتماعات کیے، اس میں ہم نے الیکشن ہی کی مطالبات کی۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا ہے، ہم کسی معاملے میں 2018 کے نتائج کو معیار تسلیم نہیں کرتے، لہذا اب نئے الیکشن ہوں گے اور یہ ملک کے حالات معاشی لحاظ سے جو اس وقت آپ سوال کر رہے ہیں، اب ہے یہ کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں؟ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، جو ملک کے لیے مفید ہوگا
वही फैसला। मौलाना साहब मुल्क के जो मुआशी हालात हैं तो आप समझते हैं कि महंगाई भी है और पीडीएम अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकेगी अगर अक्टूबर में इसके साथ एक ऐड कर दीजिए ऐड कि बहुत अगर करनी है, इलेक्शन हो रहे हैं तो एक आम तासुर है कि पीडीएम में टूट का शिकार हो जाए। आपका क्या ख्याल है? पीडीएम मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा इतना एक ताल्लुक डेवलप हुआ है कि इंतखाबी एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान होगी तमाम सूबों के अंदर, तो उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर अपनी पार्टी का हर एक का अपना मंशूर है। महंगाई जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, मेरी परेशानी हमें यही है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी और इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन मैंने बड़े बड़े जलसों में ये बात कही कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, अभी हमें हालात अपने हाथ में ले लिए हैं तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब हम छोड़ रहे थे उसको 2017 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की, वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा ये बताएं, पीटीआई तो मौलाना पीटीआई पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। मौलाना साहब, अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरात की हामी नहीं थी। क्या आप शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही पीडीएम है। बस शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।